ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کی، کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے سالوں سے ایک کاوش چل رہی تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا کمیشن ہونا چاہیے کہ جہاں پر جو مائنورٹیز سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہو سکے، ان کے فیصلہ ہو سکے اور ایک سپیڈی ٹرائل ہو سکے، تاکہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی تحفظ کا احساس ہو سکے۔ تو آپ جانتے ہیں ناظرین، 2014 جون میں اس وقت کے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے ایک ڈیسیژن کیا، اور اس ڈیسیژن میں یہ تھا کہ گورنمنٹ اس وقت کی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ایسا کمیشن تشکیل دے جو کہ ان بائسڈ ہو، جو کہ اٹونومس ہو، جس کے اپنی مالی سارے معاملات بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود مختار اتنا ہو کہ اپنے ڈیسیژنز لے سکے مائنورٹی سے ریلیٹڈ جتنے ہیں۔ مگر ناظرین، بہت سال گزرنے کے باوجود بھی پی ایم ایل این نے یہ نہیں ہی کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2019 کو پھر سپریم کورٹ نے جنوری کے مہینہ میں ایک کمیشن تشکیل دیا، ون مین کمیشن، جو کہ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کی نگرانی میں بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے انگیج کیے کچھ ایسے ساتھی جو ان کو ایڈوائز کر سکے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر ایک مسودہ تیار کر سکیں اور حکومت کو دے سکیں، تاکہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو اور ایک مضبوط ڈھانچہ جو ہے کمیشن کا وہ قائم کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ریلیجس منسٹری سے بھی کہا کہ آپ اپنا بھی جو بل ہے تیار کریں، تاکہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر وہ ڈسکس ہو سکے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بن سکے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین، حکومت نے ایک اچھا قدم تو اٹھانا چاہا۔ 2020 میں اپریل 21 تاریخ کو انہوں نے ایک سمری ان کی طرف موو کی گئی ریلیجس منسٹری کی طرف سے، اور چند نام جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ اس سمری کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن کے بعد اس کمیشن کو تشکیل دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کچھ ایسی چیزیں نظر انداز کر دی گئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کے لیے بہت ضروری تھی۔ تو ہم اس پروگرام کے وسیلہ سے پریزیڈنٹ آف پاکستان تک بھی بات پہنچانا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان تک بھی بات پہنچانا چاہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان ساری ریلیجس مائنورٹیز اور جو کیبنٹ کے ممبرز بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایک اچھا قدم ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، بلکہ پاکستان جس کا نام سی پی سی کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن ہے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کا۔ تو جب ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے، میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے صدر صاحب سے کہوں گا کہ اس کو لارجر انٹرسٹ میں دیکھا جائے، اس میں اپوزیشن پارٹیز کو انوالو کیا جائے، اور ان کی کنسنسس کے ساتھ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کنسنسس کے ساتھ ایک ایسا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے جس سے یہ نظر آئے کہ جو پاکستان میں بسنے والے اقلیتیں ہیں اور جو اکثریت ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ سنجیدہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ سسٹینیبل ہو، وہ چاہتی ہے کہ یہ ایسا کمیشن ہو جو کہ خود مختار ہو، جس میں تمام کو رائے دینے کی آزادی حاصل ہو۔ میں یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر اور صدر صاحب سے کہ یہاں پر بہت سارے جو سٹیپس ہیں وہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین میرے ساتھ دیکھ سکیں کہ وہ جو کمیشن، ون مین کمیشن ہم جسے کہتے ہیں، ڈاکٹر شعیب صدر صاحب اور ان کے جتنے بھی ٹیم تھی انہوں نے تیار کیا۔ تو آپ میرے ساتھ پیچھے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ سارا مسودہ جو کہ بڑا کمپریہنسو ہے۔ اس میں اختیارات دیے گئے ہیں
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اختیارات نہیں دیں گے اس کمیشن کو، اگر ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں متحرک کرنا، تو یہ پھر خدا نخواستہ کوئی ایسا کمیشن ہی ہوگا جس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ہماری درخواست ہوگی کہ یہ جو مسودہ ہے شعیب صدر صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، اس کو ضرور آپ ڈسکس کریں، اس کو ریویو کریں، اور اس میں جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ اپلیکیبل ہیں، اس میں جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ کار آمد ہیں، تو میں چاہوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور صدر صاحب سے کہ ضرور اپنی کابینہ میں لے کے جائیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں۔ اس کو جلد بازی میں مت کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کووڈ 19 چل رہا ہے، شاید اس طرح سے پارلیمنٹ میں نہ ڈیبیٹ ہو سکے، یہ سارے اکٹھے نہ ہو سکے، مگر اگر ہم اس کو پینڈ کریں، اگر ہم اس کو تھوڑی دیر روکیں اور کنسنسس بلڈ اپ کریں اور زیادہ، تاکہ یہ جو مسودہ ہے یہ اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں یہ امپلیمنٹ ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سنجیدگی نظر آئے ہمارے ڈیسیجنز میں، پختگی نظر آئے ہمارے ڈیسیجنز میں، اور جو نہ صرف پاکستان میں بسنے والے لوگ کہہ سکیں بلکہ انٹرنیشنل ایک ایسا میسج جائے کہ یہ ایک پراپر کنسنسس کے ساتھ بلڈ اپ ہوا ہے۔ ہم نے اس بارے میں بات کرنے کے لیے جناب پیٹر جیکب صاحب کو مدعو کیا۔ پیٹر جیکب صاحب جو ہے یہ چیئر پرسن ہے پیپلز کمیشن فار مائنورٹی رائٹس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے۔ جی السلام علیکم، پیٹر جیکب صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ساری صاحب۔ ضروری موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ یہ جو چل رہا ہے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے حوالہ سے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بڑے پچھلے سالوں سے ایفرٹس رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ بڑے کلوزلی کام بھی کرتے رہے، جو ون مین کمیشن بنا تھا شعیب صدر صاحب کے ساتھ، تو ہم جاننا چاہیں گے اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کی کیا رائے ہے جو ابھی 21 تاریخ کو حکومت نے ایک میٹنگ کی، کیبنٹ کی، اس میں اپروولز ہوئے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ساری آپ کی ایفرٹس کا ہے نتیجہ؟ ابھی یہ جو سمری موو کی ہے اس سے تو ہمیں بالکل اتفاق نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کارروائی کی بنیاد بہت کمزور ہے، اس کی اخلاقی اور معاشرتی جیسے کہتے ہیں کہ آن بورڈ لینا سب کو، وہ کمزور ہے۔ اچھا پیٹر جیکب صاحب، صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مجھے کمیشن بنایا گیا تھا ون مین کمیشن، اس کے ساتھ کنسلٹ کیا ہے ریلیجس منسٹری نے اس سمری کو دینے سے پہلے؟ نہ صرف یہ کہ کنسلٹ نہیں کیا بلکہ ایک ایسی پوزیشن لی جو کہ سپریم کورٹ کا بینچ بھی جس کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ قانون سازی کریں، آپ اور بنوائیں اس کو، اور اتنی دیر کیوں ہوئی ہے، تو اس ہدایت کو، عدالت کی ہدایت کو نظر انداز کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو عدالت کا منشا تھا، جو آرڈر میں کہا گیا، اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ میں کہوں گا کہ کتنا نامکمل کام ہو رہا ہے اور کتنا یہ ناقص کام ہو رہا ہے، اور اگر کیبنٹ کے ارکان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ناقص کام ہو رہا ہے تو وہ شاید اس کی منظوری بھی نہ دیں۔ سوموار کو، پیر کے دن، اس کے اوپر ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ ایک بات جو اس کے سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے وہ انسانی حقوق کے ادارے کہلاتے ہیں دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، اور ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہ بننے چاہیے، ورنہ وہ کوئی خاطر کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ انسانی حقوق کا دفاع اور تحفظ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو میں گزارش کروں کہ اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ایسے ادارے غیر جانبدار ہونے چاہیے۔ غیر جانبدار کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کیونکہ کئی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں تو کسی ایک سیاسی پارٹی کا اس کے اوپر مہر نہ لگی ہو، اور اسی وجہ سے NCHR جب بنا تو اس میں یہ احتیاط کی گئی کہ اس میں اپوزیشن کا رول بھی رکھا جائے، تو وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی نامینیٹ کرتے ہیں اس کو۔ اس کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کا یہ محض ایک طریقہ ہے، لیکن اور بھی طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی غیر جانبداری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بااختیار ہونا بہت ضروری ہے۔ بااختیار
بااختیار کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر وہ انتظامی لحاظ سے بااختیار ہو، وہ کسی منسٹری کے نیچے نہ کام کرے، وہ مالی طور پہ بااختیار ہو کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ بجٹ سے آئے، اور وہ کسی منسٹری کا رہی میں محنت نہ ہو کہ وہاں سے اس نے بجٹ آنا ہے اور پھر اس نے کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کمیشن قائم ہو جاتے ہیں اور عملے کو مہینوں پر تنخواہ نہیں ملتی، اور جب وہ تنخواہ نہیں ملتی، دفتر نہیں ملتا، تو کیسے کام کرے گا؟ تو یہ مشکلات جو ہیں ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے سے کمیشن تشکیل پائے۔ جن 3 کمیشن کا میں نے ذکر کیا ہے، چائلڈ رائٹس کمیشن، نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن اور کمیشن فار ہیومن رائٹس، یہ تینوں قانون سازی کے بعد تشکیل دیے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامعین کو بتا دوں، ناظرین کو بتا دوں کہ یہ ہمارا بنیادی اعتراض اس پہ کیا ہے کہ اسی طرح سے، اسی سطح کا جس طرح سے چائلڈ رائٹس کمیشن اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بنا ہے، اس کے لیے قانون سازی کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ انتظامی بنیادوں پر بنایا ہوا کمیشن آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اس طرح کے کمیشن تو پچھلے 30 سال سے، 28-30 سال سے اس طرح سے بنا دیے جاتے ہیں، شاید اس سے بھی بیشتر۔ بلکہ اگر کسی کو یاد کرنا ہو تو جو لیاقت نہرو معاہدہ ہوا تھا، اس کے اندر اس کا ذکر تھا کہ مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک میں کمیشنز بنائے جائیں گے۔ تو آپ نے سنا ناظرین کہ انہوں نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا کہ یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے اپریل 21 تاریخ کو کیبنٹ میں، یہ ایک سمری پیش کی گئی ہے، بلکہ اس پہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ وہ جو کمیشن بنایا گیا تھا شعیب صدر صاحب کی نگرانی میں، اس کو کنسلٹ کرتے، اس کے مسودے کو بھی دیکھتے، اور ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے کنسنسس بلڈ اپ کرتے، ادھر کے بھی لوگ آتے، منسٹری کے بھی لوگ ہوتے، اور اس کو پھر ہم لے کے جاتے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں جو ایک پیج پر ہے، وہ چاہتی ہیں کہ مائنورٹی کمیشن بنے، مگر میں درخواست کروں گا یہاں پر وہ سارے ساتھیوں کو جو کیبنٹ کے ممبرز تھے اور ریلیجس منسٹری کو بھی، کہ خدا کے لیے اس کو مسودے کو بھی آپ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کو بھی دکھائیں، صدر صاحب کو بھی دکھائیں، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ایک جو کمیشن آلریڈی کر رہا ہے پیرالل، اس نے کتنی ایفرٹس کی ہیں، اور اگر ہم نے بجائے بل کو ڈسکس کرنے کہ ایک سمری کے اوپر ڈیسیجن لیا تو یہ شاید کارآمد یا دیر تک نہ چل سکے ناظرین۔ اور ناظرین، ہم نے دوسری بات کی پیٹر جیکب صاحب سے کہ جس طرح سے نمائندگی لی گئی ہے، کچھ نام پیش کیے گئے ہیں اس کمیشن کے حوالہ سے، تو کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے پروسیس سے؟ تو انہوں نے کیا کہا، آپ سن سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ہمیں ایک بہت اچھی مشاورت چاہیے، ایک بہت اچھی مشاورت جس میں لوگ خاص طور پر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو صاحب اختیار ہیں، وہ اگر مشاورت بھی ایسے لوگوں سے کریں گے جو جن کا پتہ ہے کہ وہ کیا مشورہ دیں گے، تو یقیناً وہ ایک ایسا عارضی سا حل آپ کو بتا دیں گے جو فی الحال جو ہے لگے گا کہ کچھ کام ہوا، لیکن وہ حقیقتاً اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو کئی سال سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ اس بارے میں بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے جن کے نام اس میں دیے گئے ہیں کہ وہ لوگ ان کے ممبر ہوں گے۔ ایک کمیشن جو بااختیار ہی نہیں ہوگا اور ان سے توقعات ڈھیریں ہوں گی کہ وہ یہ کام بھی کریں، یہ کام بھی کریں، جب وہ نہیں کر پائے گا تو یہ سارا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ان کے کھاتے میں جائے گا۔ اس وجہ سے میں جن لوگوں کو جانتا ہوں اس میں نام جو آئے ہیں ان کا بہت احترام ہے، قدر کرتے ہیں ہم ان کی، لیکن ہمدردی بھی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو شاید زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ کوئی ایسے فرضی عارضی کمیشن کا ان کو ممبر بنایا جا رہا ہے، عہدیدار بنایا جا رہا ہے جس کے پاس اختیارات۔ تو ناظرین، یہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو پبلکلی ایڈورٹائز کیا جاتا، جیسی کہ ریکمنڈیشن یہ جو ون مین کمیشن ہے اس نے دی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں تھوڑی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے
کہ یہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ہے یا کہ نیشنل کمیشن فار انٹرفیتھ ہارمنی ہے، کیونکہ مائنورٹیز میں مائنورٹیز کی نمائندگی ہونی چاہیے اصولاً، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے بھی لوگ شامل ہیں، ہمارے علماء حضرات بھی شامل ہیں، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میں مائنورٹیز ہوتی جو امپاورڈ ہوتی۔ اس میں یہ بھی نہ ہو کہیں خدشہ کہ کبھی مائنورٹیز والے بھی کہیں کہ ہمیں بھی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا ممبر بنا دیں، کیونکہ اگر وہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز میں آ سکتے ہیں تو پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں ہی مائنورٹیز کو حصہ دے دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ تک رکھ دیا کہ کس طرح سے یہ ایک سمری پیش کی گئی اور اس کے اوپر کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا، اور ہمیں امید ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو شاید اس طرح سے آگاہی نہیں دی گئی، پریزیڈنٹ صاحب کو اس طرح سے آگاہی نہیں دی گئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر بہت عرصہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ مائنورٹیز کو ایکول رائٹس دیں گے۔ تو ہماری درخواست اس وقت یہ ہے پرائم منسٹر سے اور پریزیڈنٹ سے کہ یہ وقت ہے کہ ہم مائنورٹیز کو ایک ایسا تحفہ دیں جو کہ صدیوں تک یاد رہ سکے، اور پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ ہسٹری میں لکھا جائے کہ انہوں نے ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا پوری کنسنسس کے ساتھ، اور یہ نظر آئے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ وہ سیم پیج پر ہیں۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں ناظرین، اور میری درخواست ہے گورنمنٹ سے پھر کہ اس کو تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، اس کو پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں، کنسنسس بلڈ اپ ہونے دیں، تاکہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہمارا سر جو ہے فخر سے ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ملک نے، ہماری دھرتی ماں نے مائنورٹیز کے لیے ایک ایسا جامع منصوبہ بنایا ہے، ایک ایسا کمیشن تشکیل دیا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، جس میں گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور وہ صرف مائنورٹی کے جو ایشوز ہیں پاکستان میں اس کو ایڈریس کرے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔